محبت کون سی جنت ہے جس جنت کے بارے میں ہم نے اپنے تصور کے اندر اس جنت کو کیسا پایا ہے، اس جنت کو کیسا دیکھا ہے، اور پروردگار عالم نے کون سی جنت بتانا چاہیے ہے۔ میرے عزیز دوستو، جب تک ہم ان سوالوں کے جواب اپنی انٹیلیکٹ سے نہیں دے پائیں گے، اسلام پروگریسو ریلیجن ہے، ریگریسو نہیں۔ اسلام پروگریس ہوتا ہے، اسٹیگنیشن نہیں ہے اسلام کے اندر، کیونکہ اسلام چاہتا ہے کہ انسان کو جو عقل دی گئی ہے اس عقل کے ذریعے انسان اپنے پروردگار کو تلاش کرے، اپنے حق کو تلاش کرے، جنت میں اپنا مقام بنائے، مگر اپنی عقل کو استعمال کر کے۔ جناب آدم علیہ السلام کو خداوند تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت کی تلاوت کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ جناب آدم کو خداوند تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، آدم تم اور تمہاری زوجہ دونوں جنت میں رہو۔ سنیے، سورہ بقرہ کی آیت ہے، میرے ساتھ ساتھ اپنے ذہنوں کو رکھیے گا۔ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تم اور اپنی زوجہ جنت میں رہو، live in paradise۔ یہ خداوند تعالیٰ تم اور اپنی زوجہ کا ہونا ضروری۔ پیام اعظمی کہتے ہیں کہ چمن آرائے گلستان وفا ہے عورت، بربت عشق و محبت کی صدا ہے عورت، آدمی کے لیے انعام خدا ہے عورت، درد تنہائی آدم کی دوا ہے عورت۔ یہ شعر نہیں سمجھتے آپ کیا؟ چمن آرائے گلستان وفا ہے عورت، بربت عشق و محبت کی صدا ہے عورت، آدمی کے لیے انعام خدا ہے عورت، درد تنہائی آدم کی دوا ہے عورت، رہ کے اس خاک میں فردوس کا غم بھول گئے، تھا جو حوا کا سہارا تو ارم بھول گئے۔ جب حوا کا سہارا تھا آدم کو تو جنت بھی بھول گئے۔ something else to think about۔ جب حوا کا سہارا تھا آدم کو تو آدم جنت کو بھی بھول گئے۔ کیوں بھولے مجھے نہیں پوچھئے گا، یہ خود آپ اپنے بارے میں سوچئے گا۔ آدم کو جب جنت ملی، خداوند تعالیٰ نے آدم سے کہا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تم اور تمہاری اہلیہ دونوں جنت میں رہو۔ پھر خدا کہتا ہے، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، آدم اور ان کی زوجہ سے کہا، تم اور تمہاری زوجہ دونوں جو جی چاہے اس جنت میں کھا لو، کھاؤ، تمہارے لیے یہ جنت میں نے تمہارے لیے بنائی، یہ درخت تمہارے لیے بنائے، یہ پھل تمہارے لیے بنائے، یہ تمام جنت میں نے آدم تمہارے اور تمہارے زوجہ کے لیے بنائی۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جو جی چاہے کھاؤ، تمہارے لیے جنت۔ گجراتی میں کہتے ہیں جلسہ کرو۔ آدم سے خداوند تعالیٰ نے کہا، تمہاری جنت ہے، جو جی چاہے اس جنت میں کرو۔ لیکن پھر آدم کو ٹیز کیا خدا نے، آدم کو پھر خدا نے انٹلیکچولی چھیڑا اور آدم سے کہا، کھاؤ، انجوائے کرو سب، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ بس ایک چیز یاد رکھنا، آدم، یہ درخت جو ہے نا، درخت، اس درخت کے پاس نہیں جانا، اگر تم اس درخت کے پاس گئے تو تم ظالمین میں سے ہو جاؤ گے۔ معاف کیجئے گا، میں خدا سے پوچھتا ہوں، مالک تو نے آدم کو جنت دے دی، سب کچھ دے دیا، ہر چیز عطا کر دی، اس کے بعد تو نے آدم کو یہ درخت دکھایا کیوں؟ اگر تو آدم کو یہ درخت نہ دکھاتا تو لاکھوں کروڑوں ملینز آف درختوں میں آدم کو پتہ ہی نہ چلتا کہ اس درخت کے پاس مجھے جانا نہیں۔ ہاں، تو نے کیوں دکھایا آدم کو درخت؟ کس لیے دکھایا تو نے؟ کیا ملا تجھے میرے پروردگار کہ تو نے آدم کو یہ درخت دکھایا؟ کیوں دکھایا تو نے یہ درخت آدم؟ مثال کے طور پہ اگر آپ کسی مولانا کے پاس جائیں یا کسی معلموں کے پاس جائیں یا کسی پیر کے پاس جائیں اور اس سے کہیں کہ مجھے پیسہ چاہیے، مجھے دولت چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ، اور آپ کو وہ کہے کہ میں نے تمہارا فال دیکھا ہے، تمہارے فال کے مطابق
تم جاؤ اپنے گارڈن کے پیچھے، اپنے گارڈن کے اندر لیفٹ اور رائٹ، اس جگہ کے اندر ویسٹ اور ایسٹ میں جا کے کھڈا کھودو، اور 5 میٹر کے بعد تم کو انشاءاللہ تعالی ایک خزانہ کا باکس اور صندوق ملے گا، اور اگر تم اس صندوق کو کھولو گے تو تم مالا مال ہو جاؤ گے، اوور نائٹ ملینئر ہو جاؤ گے۔ تو آپ جائیے، آپ کہیے تھینک یو مولانا صاحب، میں جا رہا ہوں اب کھڈا کھودنے کے لیے، لیکن جاتے جاتے وہ مولانا آپ سے کہیں سنیے آپ جائیے کھڈا کھودیے، لیکن جب آپ کھڈا کھود رہے ہو اس وقت آپ بندر کا خیال نہیں کیجیے گا۔ ڈونٹ تھنک آف اے منکی when you are digging a hole۔ سوچئے میں نے کیا کہا، اب آپ کچھ نہیں سوچیں گے سوائے بندر کے۔ صحیح ہے غلط ہے؟ آپ کے خیال میں بندر تھا نہیں، زندگی میں کبھی آپ کے خیالوں میں بندر آیا نہیں، لیکن اس دن سوائے بندر کے آپ کچھ نہیں سوچیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی نے آپ کے ذہن میں بندر ڈال دیا۔ صحیح ہے؟ ایگزیکٹلی یہی کیا خداوند تعالیٰ نے آدم کے ساتھ۔ آدم یہ لاکھوں کروڑوں درخت ہیں مگر اس درخت کے پاس نہیں جانا۔ آدم نے کیا کیا؟ کیا کیا آدم نے؟ کیوں؟ اس لیے خداوند تعالیٰ چاہتا تھا کہ آدم اس درخت کے پاس جائے۔ خداوند تعالیٰ کی ڈیزائن تھی کہ آدم اس درخت کے پاس جائے، اس لیے کہ جنت انسان کی انفنسی کی جگہ ہے، انسان کے کمال کی جگہ نہیں۔ اگر انسان کا کمال کہیں ہے تو وہ اپنے انٹلیکٹ کو استعمال کرنے میں ہے، اپنے انکوزیٹیونیس میں ہے، تاکہ وہ حق کو تلاش کر سکے۔ اس لیے نہیں کہ انسان بس کل آنکھ بند ہو جائے گی کل خدا مل جائے گا، ایسے نہیں خدا ملتا میرے عزیز دوستو، یوں ہی خدا نہیں ملتا۔ انسان کو اپنی انٹلیکٹ کو استعمال کرنا پڑے گا، پروردگار کو ڈھونڈنے کے لیے جاننا پڑے گا کہ خدا ایک کیوں ہے، جاننا پڑے گا کہ وہ چھپا ہوا کیوں ہے، سمجھنا پڑے گا کہ وہ رحمان کیوں ہے، جاننا پڑے گا کہ وہ رحیم کیسا ہے، اس کے جود کو سمجھنا پڑے گا، اس کی سخا کو سمجھنا پڑے گا، تب جا کے انسان انٹلیکچولی قبول کرے گا اور کہے گا نہیں پالنے والے، میں تیری جنت کی لالچ میں تیری عبادت نہیں کرتا، تیرے جہنم کے خوف میں تیری عبادت نہیں کرتا، تجھے لائق عبادت سمجھ کے تیری عبادت کرتا۔ ایسے انسان کا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کہنا اور ہے، اور آرڈینری انسان کا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کہنا اور ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ انٹلیکٹ جو پروردگار نے ہم آپ کو دی ہے، پھر کربلا والوں کی مثال دے رہا ہوں آپ کو۔ کیا تھا، کیا نماز پڑھنے میں، وہ جب یہ مسجد کی اوپننگ سیریمنی ہوئی تھی تو جماعت والوں نے مجھے بھی شرف بخشا تھا ایک تقریر کرنے کا۔ اس وقت میں نے اس تقریر کے اندر ایک شعر پڑھا تھا کہ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے۔ یہ لیسٹر والوں کے لیے نہیں تھی، صرف یعنی ایک شعر ہے جو میں نے کہا تھا، اور تقریر کا موضوع ہی الگ تھا، مگر مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ مسجد تو ہے، تمام چیزیں سبحان اللہ سب کچھ ہے پروردگار کا دیا ہوا، مگر میں اس مسجد میں اگر نماز پڑھوں تو میرا سجدہ بھاری سجدہ ہونا چاہیے، میرا سجدہ للہ سجدہ ہونا چاہیے، میرا سجدہ اس کے لیے ہونا چاہیے، سوائے اس کے اور کسی کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے انٹلیکٹ کے ساتھ پروردگار کو تلاش کرنا، اور یہی رسول ہمارے اور آپ کے نبی آئے تھے یہی پیغام دینے کے لیے، ایگزیکٹلی سیم میسج دینے کے لیے آئے تھے، اور کہا کہ تم اپنے عقل کو استعمال کرو۔ آپ جانتے ہیں کہ جب پیغمبر اسلام لائے اور 40 سال کے بعد غار حرا میں رہ کے پیغمبر اسلام جب دوبارہ آئے تو جناب خدیجہ کے پاس آ کے کہا کہ پروردگار عالم نے وحی بھیجی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ 5 آیتیں
جو نازل ہوئیں، آ کے جناب خدیجہ سے کہا، مولا کائنات سے کہا، اور کہا کہ اب میری ذمہ داری ہے کہ میں لوگوں تک جا کے بتاؤں کہ میں رسول ہوں، میں نبی ہوں، میں پروردگار کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ آئے ایک مرتبہ کھڑے ہو کے لوگوں سے کہا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ، نجات پاؤ گے۔ میں اللہ کا رسول ہوں، میں نبوت کا اعلان کرنے آیا ہوں، مجھ پہ آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ یہ ساری باتیں پیغمبر اسلام نے ان لوگوں سے کی، مگر کچھ ایسے تھے جنہوں نے قبول کیا پیغمبر اسلام کی بات کو، کچھ ایسے تھے جنہوں نے پیغمبر کی بات کو قبول نہیں کیا۔ پیغمبر سے کہا، سنیے گا بس، اور پھر میں انشاءاللہ اپنی تقریر کے دامن کو سمیٹوں گا۔ پیغمبر اسلام سے کہا کہ ہم نہیں مانتے کہ آپ رسول ہیں۔ کیوں نہیں مانتے ہو کہ میں رسول ہوں؟ کہا اس لیے کہ آپ رسول نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ تو قرآن مجید کہتا ہے کہ کیوں یہ رسول نہیں مانتے تھے رسول کو؟ قرآن مجید میں کہتے ہیں، قرآن مجید کی آیت کہتے ہیں، یأکل الطعام وما لهذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق۔ ان کا ریجیکشن کا ریزن کیا تھا؟ یہ کیسا رسول ہے، کیسا رسول ہے؟ تو ہماری طرح کھانا بھی کھاتا ہے، بازاروں میں بھی گھومتا ہے۔ یہ ان کا ریزننگ تھا رسول کو ریجیکٹ کرنے کا۔ یہ وَمَا لِهَذَا الرَّسُولِ، کیا ہے اس رسول کو؟ يَأْكُلُ الطَّعَامِ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، اور یہ تو مارکیٹ میں اور بازاروں میں گھومتا رہتا ہے، ٹہلتا ہے ہماری طرح۔ ان کے ذہن میں رسول کوئی اور ہونا چاہیے تھا، جو ٹہلتا نہ ہو، جو بازاروں میں جاتا نہ ہو، جو کھانا پینا کھاتا نہ ہو، ایسا رسول ہونا چاہیے تھا۔ پیغمبر اسلام نے، خداوند تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرماتا ہے، لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین، اگر اس روئے زمین پر ملائکہ رہتے ہوتے، اگر اس روئے زمین پر ملائکہ رہتے ہوتے، لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، تو ہم آسمان سے ان کے اوپر فرشتہ رسول بنا کر بھیجتے۔ مگر فرشتوں سے بھرا ہوا نہیں تھا زمانہ، انسانوں سے بھرا ہوا تھا، اس لیے ہم نے انسان کو بھیجا۔ تو ایک وہ وقت آیا کہ پیغمبر اسلام کے پاس آ کے انہوں نے کہا کہ ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، ہم نہیں بلیو کریں گے کہ آپ رسول ہیں۔ کیوں نہیں کرو گے؟ تو کہا، سنیے، کہا آپ معجزہ دکھائیے، آپ ہم کو، اگر آپ رسول ہیں تو آپ ہم کو معجزہ دکھائیے۔ ایک بات کہتا چلوں، پیغمبر اسلام نے اپنی زندگی کے اندر کسی کے ڈیمانڈ کے اوپر، کھول لیجئے تاریخ کی کتابیں، پیغمبر اسلام نے اپنی زندگی کے اوپر کسی کی ڈیمانڈ کے اوپر کبھی بھی معجزہ نہیں دکھایا، کبھی بھی نہیں۔ لوگوں نے جب ڈیمانڈ کیا پیغمبر نے، ہاں بہت پیغمبر نے معجزے دکھائے، بہت دکھائے۔ پیغمبر نے ایسے ایسے معجزے دکھائے کہ لوگ پریشان ہو گئے، ماننا پڑا کہ یہ رسول ہیں، لیکن لوگوں کی ڈیمانڈ پہ پیغمبر نے کبھی بھی معجزہ نہیں دکھایا۔ وہ شاعر کہتا ہے کہ عیسیٰ نے فقط مردوں کو جانیں دی ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، شاعر کہتا ہے کہ عیسیٰ نے فقط مردوں کو جانیں دی ہیں اور بے جاں کو محمد نے زبانیں دی ہیں۔ عیسیٰ نے فقط مردوں کو جانیں دی ہیں اور بے جاں کو محمد نے زبانیں دی ہیں۔ یہ واقعہ ملتا ہے کہ سنگریزوں نے ہاتھوں پہ محمد کی اذانیں دی ہیں۔ پیغمبر اسلام سے معجزہ طلب کیا کہ آپ ہم کو معجزہ دکھائیے، تب ہم مانیں گے کہ آپ رسول ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل، لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا، ہم آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ زمین سے پانی کا چشمہ نہ ابال دیں۔ ارے پانی کا چشمہ ابالنا کون سی بڑی بات ہے؟ تم کھودو اپنے ہاتھ سے کھڈا، ابھی پانی نکل جائے گا۔ مگر نہیں، آپ ہم کو دکھائیے، اگر آپ رسول ہیں تو آپ ہم کو دکھائیے اس ڈیزرٹ میں، اس صحرا میں آپ پانی کا چشمہ ابال کے دکھائیے، تب ہم مانیں گے کہ آپ رسول ہیں۔ او تکون لک جنت من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، یا تو آپ ایسا کریں کہ آپ کے پاس جنت ہونی چاہیے، آپ کے پاس ایک ایسا گارڈن ہونا چاہیے، ہم آپ کو مانیں گے رسول،
بٹ یو مسٹ ہیو اے گارڈن. آپ کے پاس ایک گارڈن ہونا چاہیے جس کے اندر درخت ہو، جس کے اندر کھجوروں کی درخت ہو، جس کے اندر نہریں رواں دواں ہوں، تب ہم مانیں گے کہ آپ رسول ہیں. سورہ بنی اسرائیل، قرآن مجید. ہم نہیں مانتے کہ آپ رسول ہیں. آپ کے پاس ایک گارڈن ہونا چاہیے. نہیں او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا. یا تو آپ ایسا کریں کہ آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے زمین پہ لائیے تاکہ ہم دیکھیں کہ آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا جیسے کہ آپ نے کہا ایک دن ہونے والا ہے. نہیں، یہ بھی کافی نہیں تھا. آپ رسول ہیں تو آپ ایسا کریں او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا. آپ ایسا کریں اللہ کو اور اس کے ملائکہ کو ہمارے سامنے لائیں تاکہ ہم دیکھیں کہ یہ اللہ ہے اور یہ اس کے ملائکہ ہیں. تب ہم مانیں گے کہ آپ رسول ہیں. نہیں، یہ بھی کافی نہیں تھا. او یکون لک بیت من زخرف. یا تو آپ کے پاس سونے کا مکان ہونا چاہیے. ہاؤس میڈ آف گولڈ. سونے کا نہیں، سونے کا مکان نہیں، یعنی سلیپنگ کا مکان نہیں. او یکون لک بیت من زخرف. آپ کے پاس سونے کا، گولڈ کا بنا ہوا مکان ہونا چاہیے. تب ہم مانیں گے کہ آپ رسول ہیں. رسول دیکھتے رہے، ان ڈیمانڈوں کو دیکھتے رہے. اس کے بعد کہا نہیں ہم نہیں مانیں گے. او یا تو آپ ایسا کریں، یہ ڈیمانڈ سنیے گا. او ترقا الی السماء. یا تو آپ آسمان کی طرف حبوط کر کے چلے جائیے ہماری آنکھوں کے سامنے. او ترقا الی السماء ولن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرأہ. اور ہم آپ کے وہاں پہنچنے پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ آپ وہاں سے ہم کو ایک خط نہ لکھیں کہ میں صحیح سلامت پہنچ گیا ہوں. تب ہم مانیں گے کہ آپ رسول. سورہ بنی اسرائیل کی آیتیں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. تب ہم مانیں گے کہ آپ رسول ہیں. مگر رسول کا جواب کیا تھا؟ اور اس کے بعد میں اپنی تقریر کے دامن کو سمیٹ رہا ہوں. رسول کا جواب کیا تھا؟ قرآن مجید کہتا ہے، پیغمبر اسلام سے خداوند تعالیٰ نے کہا قل، ان سے کہو سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا. پاک و پاکیزہ میری ذات ہے، میں ہوں مگر ایک انسان ہوں تمہارے جیسا. رسول ہوں مگر ایک تمہارے جیسا انسان ہوں. اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ کہ اگر میں چاہوں تو لاکھوں معجزے دکھا سکتا ہوں، مگر میں آیا ہوں اس لیے کہ میں تمہیں ایسا بناؤں کہ تم اپنے ہاتھوں سے معجزے دکھا سکو. تمہاری انٹیلیکٹ کو یوز کر کے تم اپنے ہاتھوں سے یہ معجزے دکھا سکو. میں رسول ہوں، میں جب چاہے چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتا ہوں، میں جب چاہے کائنات کو ایک آنن فآنن حکم دے سکتا ہوں. میں تو رسول ہوں مگر میں تمہیں ایسا بنانے آیا ہوں کہ تم تمہاری انٹیلیکٹ کے ذریعے جو چاہو کر سکتے ہو. یہ ہے تاکہ ہم اسلام کو سمجھیں کہ اسلام کیا ہے. ورنہ میرے عزیز دوستوں، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ ہم پڑھتے رہیں گے، واجب ہے پڑھنا ہے، لیکن پڑھتے رہیں گے، اس کے اندر ہمارے لیے کوئی فائدہ نہ ہوگا جب تک کہ ہم یہ نہ پرکھ لیں، یہ نہ جان لیں کہ ہم کس کی عبادت کر رہے ہیں. بس میرے عزیز دوستو، آج کے لیے اتنا کافی ہے. 2 جملے مصائب کے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. شب جناب حبیب ابن مظاہر کا تذکرہ کرنا ہے. کربلا میں قافلوں پہ قافلے، لشکروں پہ لشکر آتے گئے. شمر اپنا لشکر لے کر آیا، سنان اپنا لشکر لے کر آیا، عمر سعد کا اپنا لشکر تھا. آہستہ آہستہ شمر ایک ایک آدمی اپنا اپنا لشکر لے کر آ رہا تھا، اور صرف آ نہیں رہا تھا مگر عمر ابن سعد کے لشکر کو میں اور اضافہ کر رہا تھا. ثانی زہرا نے ایک مرتبہ حسین ابن علی کو بلا کے پوچھا، کہا بھیا یہ آنے والے لشکر اتنے ہیں، ان میں سے ہمارا کوئی مددگار نہیں ہے؟ اتنے لشکر آ رہے ہیں مگر ان میں کوئی ہمارا مددگار نہیں ہے.
حسین نے کہا نہیں، ہمارا کوئی مددگار نہیں۔ کہا بھیا آپ کا کوئی حبیب نہیں ہے دنیا میں؟ کہا ہاں ہے، وہ کوفے میں ہے، میں حبیب ابن مظاہر کو خط لکھوں گا۔ آپ جانتے ہیں حبیب کون ہے؟ آپ جانتے ہیں حبیب ابن مظاہر کون ہے؟ اس سے پہلے کہ میں حبیب ابن مظاہر کے مصائب بیان کروں، صرف 2 جملے سن لیجئے حبیب ابن مظاہر کے بارے میں۔ کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں پیغمبر اسلام منبر کے اوپر تشریف فرما تھے، حسن و حسین کھیل رہے تھے، ان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام کی نگاہ ایک بچے کے اوپر پڑی، اصحاب سے جا کے کہا اس بچے کو اٹھا کے لاؤ۔ صحابی جا کے اس بچے کو لے کر آیا، پیغمبر اسلام نے زانوں پہ رکھا، پیشانی کا بوسہ دیا، سینے سے لگایا۔ عجیب و غریب بات ہو گئی، اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون بچہ ہے؟ اس کے ساتھ اتنی شفقت کیوں؟ اس کے ساتھ اتنی محبت کیوں؟ پیغمبر اسلام نے کہا تم نے وہ نہیں دیکھا جو میں نے دیکھا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا تم نے وہ نہیں دیکھا جو میں نے دیکھا ہے۔ یا رسول اللہ آپ نے کیا دیکھا؟ کہا میں نے دیکھا جہاں جہاں میرا حسین چلتا تھا وہاں وہاں کے قدموں کی خاک اٹھا کے یہ بچہ اپنے سر پہ رکھ رہا تھا۔ یہ حبیب ابن مظاہر ہے۔ مولا نے حبیب کو خط لکھا اور حبیب کو خط لکھنے کے بعد ایک قاصد کو خط دیا، کہا قاصد جاؤ حبیب ابن مظاہر کو میرا خط دو۔ قاصد خط لے کر آیا، اس خط کو دق الباب کیا۔ حبیب ابن مظاہر اپنی اہلیہ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے۔ دق الباب کرنے کے بعد حبیب ابن مظاہر نے دروازہ کھولا، کہا میں قاصد حسین ہوں، میں حسین کا نامبر ہوں۔ کہا کیوں آئے ہو؟ کہا حسین نے آپ کے نام پہ خط دیا ہے۔ حبیب ابن مظاہر نے خط کو ہاتھوں میں لیا، خط کو پیشانی سے لگایا، خط کو چوما کہ میرے مولا کی طرف سے خط آیا ہے۔ ایک مرتبہ خط کو کھولا، دیکھا اس میں لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم من حسین ابن علی الى رجل فقیہ۔ یہ خط حسین ابن علی کی طرف سے ہے، مرد فقیہ کی طرف خط بھیجا ہے۔ اے حبیب آپ کا حسین کربلا میں آدا کے نرغے میں پھنس گیا ہے، آپ کا مولا، آپ کا آقا، آپ کا حسین دشمنوں کے نرغے میں گھرا ہوا ہے۔ حبیب ہو سکے تو کربلا آ جاؤ، حبیب ہو سکے تو نصرت کے لیے آ جاؤ۔ حبیب کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، دسترخوان بچھا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ حبیب کی زوجہ نے حبیب کو دیکھا، کہا حبیب رونے کا کیا سبب ہے؟ کہا حسین کی طرف سے خط آیا ہے۔ کہا خط میں کیا لکھا ہے؟ کہا لکھا ہے کہ میں کربلا میں دشمنوں کے نرغے میں گھر گیا ہوں، اے حبیب میری مدد کو آؤ۔ ایک مرتبہ حبیب کی زوجہ نے پوچھا حبیب آپ نے کیا سوچا ہے؟ حبیب نے جواب دیا میں تمہارے بارے میں سوچ رہا ہوں کہ میرے بعد تمہارا کیا ہوگا۔ بس ازادارو ایک مرتبہ حبیب کی زوجہ نے کہا اے حبیب فرزند رسول دشمنوں کے نرغے میں گھرا ہوا ہے اور آپ میرے بارے میں سوچتے ہیں، حبیب جائیے، حبیب گھر سے نکل جائیے۔ ایک مرتبہ حبیب جانے کے لیے تیار ہوئے، کربلا میں حسین پرچم تیار کر رہے تھے، ایک ایک پرچم ایک ایک صحابی کو دے رہے تھے۔ ایک مرتبہ ایک پرچم تھا جو حسین نے اپنے پاس رکھا، صحابیوں نے پوچھا یہ پرچم کس کا ہے؟ حسین نے کہا میرا حبیب آ رہا ہے، یہ پرچم میرے حبیب کا ہے، میرے حبیب کا پرچم ہے، حبیب آنے والا ہے۔ ہاں آزادارو، حبیب ابن مظاہر نے اپنے غلام کو بلایا، کوفے میں غلام سے کہا خطرہ ہے، اے غلام تو میرے گھوڑے کو لے جا اور سرحد کوفہ کے باہر میرا انتظار کر، میں آ رہا ہوں۔ یہاں حبیب اپنی زوجہ سے رخصت ہوئے، وہاں غلام گھوڑا لے کے سرحد کوفہ تک پہنچ گیا۔ آہستہ آہستہ حبیب اپنے کام کو انجام دے رہے تھے تاکہ کربلا میں آئیں۔ وہاں غلام گھوڑے کے ساتھ سرحد کوفہ میں اپنے آقا کا انتظار کر رہا تھا۔ ایک مرتبہ
ایک مرتبہ جب حبیب کو آنے میں تھوڑی دیر ہو گئی، حبیب کے آنے میں تھوڑی دیر ہو گئی، حبیب نے دیکھا کہ غلام گھوڑے کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا۔ حبیب نے دیکھا، حسین کی مظلومی کا اندازہ لگائیے، معرفت حسین حاصل کیجئے۔ ایک مرتبہ حبیب نے دیکھا کہ غلام گھوڑے سے بات کر رہا تھا۔ کیا کہہ رہا تھا گھوڑے سے؟ کہہ رہا تھا، اے گھوڑے، اے جانور، اے حبیب ابن مظاہر کی ملکیت، اے گھوڑے، اگر میرے مالک نہیں آیا تو میں غلام حسین کی نصرت کے لیے حاضر ہوں، تیار ہوں، میں تجھ پہ سوار ہو کے چلا جاؤں گا۔ ایک مرتبہ حبیب ابن مظاہر آئے، غلام کو سینے سے لگایا، کہا، اے غلام، میں نے تمہیں آزاد کیا، جاؤ آج سے تم آزاد ہو۔ غلام دس بستہ ہو کے کہنے لگا، میرے سید و آقا، جب حمایت حسین کا وقت آیا ہے تو آپ آزادی دے رہے ہیں، میں بھی چلوں گا حسین کی نصرت کے لیے۔ حسین کی نصرت کے لیے غلام بھی تیار ہوا۔ حسین ابن علی کے درد، حسین ابن علی کی بارگاہ میں حبیب ابن مظاہر اور غلام پہنچے۔ عباس، علی اکبر، حسین حبیب کے استقبال کے لیے آئے۔ حبیب کو حسین نے سینے سے لگایا، آؤ حبیب، دشمنوں کے نرغے میں تمہارا آقا پھنسا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ حبیب نے مولا کو سینے سے لگایا، مولا میں آ گیا ہوں۔ اس کے بعد حبیب نے کہا، مولا میری ایک التجا ہے، میں بیویوں کو سلام کرنا چاہتا ہوں، میں آقا زادیوں کو سلام کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ جناب زینب کے خیمے کے باہر آئے، کہا، اے آقا زادی، آپ پر میرا سلام ہو۔ زینب نے فضہ کو بھیجا اور کہا، فضہ حبیب کو میرا سلام کہو۔ فضہ باہر آئیں اور کہا، حبیب نے آپ، جناب ثانی زہرا نے آپ کو سلام بھیجا۔ ایک مرتبہ حبیب نے اپنے منہ پر تماچے مارے، ہائے کیسا وقت آ گیا ہے کہ آقا زادیاں غلاموں کو سلام کر، آقا زادیاں غلاموں کو سلام کر رہی ہے۔ آزاداران امام حسین، بس دو جملے اور۔ حبیب ابن مظاہر آئے، وہ بھی وقت آیا کہ حبیب ابن مظاہر نے مولا سے اجازت طلب کی، میرے سید و آقا مجھے اجازت دیجئے۔ بوڑھے تھے حبیب ابن مظاہر، جان نہیں تھی اتنی حبیب ابن مظاہر میں، بوڑھے تھے، ضعیف ہو چکے تھے۔ ایک مرتبہ حسین نے اجازت دی، حبیب ابن مظاہر مقتل میں پہنچے۔ تھوڑی دیر کی بات تھی کہ چاروں طرف سے حملے ہوئے۔ حبیب ابن مظاہر گھوڑے سے زمین پہ تشریف لائے۔ جب گھوڑے سے زمین پہ تشریف لائے، آواز دی، السلام علیک یا ابا عبداللہ ادرکنی، اے ابا عبداللہ آئیے میری مدد کو آئیے۔ حسین حبیب ابن مظاہر کے پاس پہنچے، زمین پہ بیٹھے، کہا، اے حبیب تم نے وفا کی، اے حبیب میرے بابا سے کہنا کہ حسین ان قریب آنے والا ہے۔ حسین کی روح حبیب ابن مظاہر کی روح جنت کو پرواز کر گئی۔ بس دو جملے میرے عزیز دوستو، کہتے ہیں کہ جب حبیب اس دنیا سے اٹھ گئے، جب 11 محرم کو یہ قافلہ روانہ ہوا تو تمام شہداء کے سر نوکہائے نیزہ کے اوپر چڑھائے گئے تھے۔ حسین کا سر نو کے نیزہ پہ تھا، علی اکبر کا سر نو کے نیزہ پہ تھا، عباس کا سر نو کے نیزہ پہ تھا، تمام لوگوں کا سر، حبیب کا بھی سر نو کے نیزہ کے اوپر بلند تھا۔ آہستہ آہستہ یہ قافلہ کربلا سے روانہ ہوا۔ کہتے ہیں کہ ابھی کوفے میں لوگوں کو خبر نہیں ملی تھی کہ کربلا میں حبیب شہید ہو گئے، کربلا میں حسین شہید ہو گئے، کربلا میں علی اکبر شہید ہو گئے، ابھی کوفے والوں کو یہ خبر نہیں ملی تھی۔ جب ایک مرتبہ یہ لٹا ہوا قافلہ نوکہائے نیزہ کے اوپر سر کے ساتھ ایک مرتبہ جب کوفے کے اندر داخل ہوا تو کہتے ہیں ان کوفے کے بچوں میں ایک حبیب ابن مظاہر کا بیٹا تھا جو دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ کھیلتے کھیلتے اس بچے کی نگاہ اپنے بابا کے سر کے اوپر پڑی، دل تڑپ گیا۔ تڑپنے کے بعد اپنے دوستوں سے کہا، آؤ دیکھو کسی نے میرے بابا کو شہید کر دیا۔
آؤ دیکھو کسی نے میرے بابا کو شہید کر دیا. دوڑتا ہوا گیا, اس شقی پہ وار کیا جس نے حبیب کے سر کو نوکے نیزہ پہ رکھا تھا, اور اس کے بعد اپنے بابا کا سر لیا, سینے سے لگایا اور ایک جملہ کہا, بابا بابا جس کا وارث زندہ ہوتا ہے اس کے سر کو نوکے نیزہ پہ بلند نہیں کیا جاتا. ایک مرتبہ زنجیروں کے جھنکار کی آواز آئی. عابد بیمار حسرت بھری نظروں سے بابا کو دیکھ کے کہتے ہیں, بابا مجبور ہوں, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہے, پاؤں میں بیڑیاں ہے, گلے میں تو ماتم حسین.